اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنت کے داعی بنا اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بنا، اور اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دے۔ میرے مالک جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما، اور جو بے روزگار ہیں ان کو بھی تونگر بنا دے۔ مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین، تیرا یہ وعدہ ہے جو تیرے پیغمبر سے سچی محبت کرتا ہے وہ تیرا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج حدیث کے اس خوبصورت پروگرام میں جمع ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ بات رہ گئی ہے پیارو، کبھی یاد ہوگی مجھے بھی اور آپ کو فائدہ دے گی۔ جب انسان کی حدیث سے محبت ہوتی ہے تو خاتمہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ جانتے ہو ابو ذر رازی کا نام؟ 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ کسی کو کیا پتا محدث کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کیا پتا یحییٰ بن معین کون ہے؟ احمد ابن حنبل کون ہے؟ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ یہ ہے انعام اللہ مجھے اور آپ کو عطا کر دے۔ وہ کون سا انعام ہے؟ حسن خاتمہ۔ ابو حاتم الرازی بیٹھا ہے، محدث دورہ۔ منذر شاہزان بیٹھے ہیں، محدث۔ ابن وارا محدث۔ محدثین کی جماعت بیٹھی ہے، اور ایک حدیث کے میدان کا ایک پہاڑ دنیا سے جا رہا ہے۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ اور میری بات پہ ناراض نہ ہونا، یہ ضلع قصور ہے، ذرا چکر لگا کے دیکھو، 100 حدیث سند کے ساتھ ہمیں کوئی نہیں سنائے گا۔ بساد احترام، اللہ تعالیٰ ایسے پیدا کر دے، اگر ہیں تو ان کی زندگی لمبی کر دے۔ 100 حدیث سند کے ساتھ کوئی نہیں سنائے گا۔ 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ اب حکم یہ ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، جو قریب المرگ ہو نا اس کو کلمے کی تلقین کرو، پڑھاؤ، اس کو پڑھاؤ، کلمہ کے آخری کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے جس کے آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں چلا جائے گا۔ آج مسلمان بھول گئے ہیں، اس وقت کسی کو یاد نہیں آتا جب 4 پہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ کیا معنی ہے اس کا؟ شہادت کا کلمہ کو ہے دعا؟ نہ اللہ کے رسول نے سکھائی، نہ اس کا کوئی معنی نہیں۔ اگر تم اٹھانا چاہتے ہو 4 پائی تو تم کہہ سکتے ہو اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اور کسی چیز کو اٹھاتے وقت صحابہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، کلمہ شہادت کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ الغرض تینوں بیٹھے ہیں محدث، ابو حاتم الرازی، ابو ذر رازی، موت و حیات کی کشمکش میں اس کو تلقین کیسے کرے؟ اتنا بڑا محدث، مشورہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کا شدائی تھا جس نے زندگی کے لیل و نہار حدیث میں گزارے۔ کسی نے پوچھا ابو ذر رازی جا رہے ہو دنیا سے کوئی خواہش؟ کہتے سند عال و بیت خال، گھر خالی ہو سند عالی ہو، یہی خواہش ہے۔ جانے والے سے پوچھا کیا خواہش ہے؟ کہا اللہم انی اشتاق الی رؤیتک، اللہ ایک ہی خواہش ہے مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اگر میرے رب نے پوچھ لیا بأی عمل اشتہیت، ابو ذر عمل کیا لائے ہو جس کی وجہ سے خواہش کر رہے ہو؟ میں کہوں گا میرے مالک برحمتک یا رب، اللہ تیری رحمت لے کے آیا ہوں، 7 لاکھ حدیثوں کی بات نہیں کروں گا، میں تیری رحمت کا میں متلاشی ہوں۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ وہ حدیث پڑھو جس میں اس کا تذکرہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان پہ آئے گا، شاید اس وقت اللہ اس کو قبول کر لے۔ ایک بولتا ہے کہ حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم
قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر، حدیث کی سند پڑھتے عن صالح عن صالح، رک گئے. دوسرا محدث سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ ہمیں سند نہیں آتی، اور یہاں یہ بات بتا دوں یہ وہ کمزوری ہے جس وجہ سے آج ہم دور ہیں. سند ایک ایسی نعمت ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے، جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے. دوسرے بولے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عن صالح بن ابی. وہ بھی رک گئے. موت و حیات کی کشمکش میں گزرا راضی، آنکھیں کھول کے کہتے ہیں رک جاؤ. حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. جب اتنے حدیث کے کلمات پڑھے مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. راوی کہتے ہیں دخل الجنہ کے لفظ بولے نہیں، وہ جنت اللہ نے دکھا دی ہوگی جس کو دیکھ کے مسکرائے اور جان اللہ نے نکال لی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں ادھر آسیہ علیہ السلام کو نیزہ مارا جا رہا تھا، ادھر وہ مسکرا رہی تھی کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ بادشاہی محل چھوڑا ہے، اب مانگتی کیا ہوں، اللہ اپنے پڑوس میں مجھے ایک گھر دے دے. ادھر نیزہ لگا مسکرا رہی ہے. ظالم کہتے ہیں دیکھو مجنون اور دیوانی کو، اس کی جان نکل رہی ہے یہ مسکرا رہی ہے. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں مسکرائے کیوں نہ، اللہ نے جنت میں وہ گھر دکھایا تھا تو مسکرائی تھی، ادھر سے جان نکل گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.